السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا۔ فیروز خان اور اس کی سابقہ اہلیہ کا جو تحریری جو حکم نامہ تھا، یعنی کہ جو تحریری فیصلہ تھا، اس کی کاپی میں کیا ایسے انکشافات ہیں یا کیا چیزیں طے پائی گئی ہیں دونوں کے درمیان، اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاؤں گا۔ آپ نے مکمل یہ ویلاگ جو ہے وہ سننا ہے آخری تک۔ دونوں کے درمیان جو بہت ٹائم سے جو اختلافات چل رہے تھے، مخالفین ایک دوسرے پہ تیر برسا رہے تھے، جب فیروز جو ہے وہ عدالت میں داخل ہو رہے تھے تو بہت زیادہ جو ہے وہ طیش میں اور غصے میں جو ہے وہ آ رہے تھے، تو دونوں جانب یہ صورتحال۔ اب عدالت نے کیا حکم نامہ دیا ان دونوں کے درمیان، بچوں سے ملاقات کا کیا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے کہ بچوں کی ملاقات کیسے ہوگی، اور بچوں اور فیروز کتنی رقم ادا کریں گے اگر بچے گھر سے عدالت آئیں گے، تو اس کا کرایہ جو ہے وہ کتنا ہوگا، اور کتنی گھنٹے تک جو ہے وہ ملاقات ہوگی، ملاقات جو ہے وہ ہفتے میں کتنی ہوں گی یا مہینے میں کتنی ہوں گی، یا پھر جو دونوں بچے ہیں وہ نابالغ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں عدالت نے تحریری حکم نامے میں طے کر لی ہیں، اور ایک جو گارجین وارڈ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ واضح ہے۔ اس میں جب بچے نابالغ ہوتے ہیں تو وہ والد سے ملاقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک قانون بھی ہے۔ لیکن جب درمیان میں معاملات طے نہیں پاتے دونوں کے، تو پھر آپ جو ہے وہ عدالت کو جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، اور یہی دونوں کے درمیان دیکھا گیا۔ جو سابقہ اہلیہ تھی، جو فیروز خان تھی، وہ دونوں آپس میں ان کے اختلافات اتنے بڑھتے جا رہے تھے کہ فیروز نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر لیا اور کہا کہ جی میں تو مینٹیننس کے بھی پیسے دیتا ہوں اور میں تو تمام بچوں کی فیسوں کے پیسے ادا کرتا ہوں، لیکن میرے بچے جو ہے اسکول نہیں جاتے، میرے بچے اچھے کپڑے نہیں پہنتے، میرے بچے اچھی جگہ گھومنے نہیں جاتے، جبکہ میں تو لاکھوں روپے اپنے بچوں پر جو ہے خرچ کرتا ہوں۔ یہ اسی طرح کا ہے جس طرح نادیہ خان کے سابقہ شوہر نے الزامات لگائے کہ میں بچوں کے جو ہے وہ پیسے دیتا ہوں، میں بچوں کی فیس کے پیسے دے رہا ہوں، لیکن میری بچوں سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ تو فیروز کے بھی الزامات جو ہے وہ یکسر جو ہے وہ بالکل ایک جیسے ہی ہیں، اس کے بھی الزامات یہاں پر یہی ہیں کہ تحریری حکم نامے میں اب اس کے لیے کیا فیصلہ آیا ہے ذرا یہ سن لیں۔ کہ یہ کہا گیا ہے تحریری حکم نامے میں کہ جو بچوں کا باپ ہے، یعنی کہ جو نابالغ بچے ہیں، اس کا جو باپ ہے فیروز خان، اس کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ یہ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جو بچوں کا باپ ہے فیروز خان، جو بچے دو اس کے نابالغ ہیں، جب تک اس کی ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دے دی جائے۔ بچوں کو ملاقات کی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے، یہ ایک فیروز خان کے لیے تو خوشخبری ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے جو مخالفین ہیں یا جو سامنے والی پارٹی ہے وہ ایسے موقع پر جو ہے وہ دل بڑا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسرا کیا فیصلہ آیا ہے؟ دوسرا فیصلہ یہ آیا ہے کہ یکم، یعنی کہ جو پہلی تاریخ ہے ہر ماہ کی، جو پہلی تاریخ ہے اور جو تیسرا ہفتہ ہے، ہر ماہ کی پہلی تاریخ اور جو تیسرا ہفتہ ہے، اس دوران جو ہے وہ ملاقات کا ایک شیڈول جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، جو کہ عدالت کے ماتحت اور عدالت کے احاطے میں ہی یہ ملاقات ہوگی۔ یعنی کہ فیروز خان جب عدالت میں پیش ہوں گے بچوں سے ملاقات کے لیے، تو وہ اپنے ساتھ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اوریجنل دستاویزات ہیں، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، وہ عدالت میں لائیں گے، اور عدالت میں لانے کے بعد وہ عدالت میں جمع ہو جائے گی۔ جب تک وہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں لائیں گے، جب تک جو ہے وہ ان کی ملاقات بچوں سے نہیں ہو سکے گی۔ جب وہ بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے تو عدالت یہ دونوں دستاویزات ان کی تحویل میں لے گی۔ جب تک ملاقات جو ہے وہ جاری رہے گی، جب تک یہ دونوں جو دستاویزات ہیں وہ عدالت کے پاس جو ہے وہ ایک قبضے میں رہیں گی، جب تک ملاقات نہیں ہو جاتی۔ جب بھی وہ ملاقات کرنے آئیں گے، دونوں چیزیں جو ہے عدالت کے پاس وہ جمع کرائیں گے۔ اگر یہ ایکسپائر ہے یا ان کے پاس کھو گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے یا ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ بھول جائیں کہ ان کے بچوں سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بچوں سے ملاقات کے لیے انہیں دونوں چیزیں جو عدالت میں جمع کرانی ہوں گی۔ یہ حکم نامے میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ نے پہلے پاسپورٹ جمع کرانا ہے، پھر شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرانی ہے۔ جب یہ آپ دونوں چیزیں جمع کرا دیں گے تو پھر عدالت آپ کو ملاقات بچوں سے کروانے دے گی۔ اب ملاقات کتنے بجے ہوگی یہ بھی ذرا سن لیں۔ 12 بجے سے 1:30 بجے تک جو وہ ملاقات کا جو شیڈول ہے وہ طے کیا گیا ہے کہ 12 سے 1:30 کے درمیان فیروز خان اپنے نابالغ بچوں سے ملاقات کر سکیں گے، اگر تو وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی اوریجنل عدالت میں لا کر جمع کراتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ظاہر ہے کہ جب بچے عدالت آئیں گے تو اس کا کرایہ بھی لگتا ہے، اس کے چارجز بھی جو ہے وہ طے عدالت نے جو وہ کر دیے ہیں کہ اگر بچے عدالت پہنچتے ہیں تو ان کا جو بھی کرایہ لگتا ہے وہ کرایہ بھی جو ہے عدالت کی جانب سے طے جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اس کی جو طے شدہ جو چارجز ہیں وہ عدالت نے 2000 رکھے ہیں، یعنی کہ 2000 روپے
عدالت نے آنے جانے کو جو کرایا ہے، سابقہ اہلیہ جو بچے لائے گی یا جو بھی بچے عدالت میں پیش کرے گا، وہ جو ہے جب بچے لائے گا تو 2,000 روپے اس کے جو چارجز ہوں گے۔ اب معاملہ ہے کیا، اب تحریری فیصلہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تحریری فیصلے میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ فیروز خان اپنے بچے سے جو ہے وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں جانب سے جو تیر برسانے کا جو سلسلہ تھا، اب عدالت کے اس تحریری فیصلے کے بعد تھم جائے گا، اب کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئے گی، اب اس سے زیادہ کوئی الزامات اور بہتات جو لگانی تھی وہ لگ چکی ہے، اب کوئی نئے الزامات سامنے نہیں آ سکیں گے۔ تحریری فیصلہ آ چکا ہے، تحریری فیصلے میں مکمل طور پر عدالت نے کہہ دیا ہے کہ فیروز خان اپنے بچوں سے جو وہ مل سکتے ہیں، اور بچوں سے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ جو تمام مینٹیننس ہے وہ فیروز خان جو ہے وہ اسی طرح سے ادا کریں گے جس طرح سے وہ ادا کر رہے تھے، لیکن فیروز خان کی ملاقات جس طرح وہ براہ راست پہلے اپنی سابقہ اہلیہ سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے اس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ حکم نامے کی کاپی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ میرے وال پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ اب شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ملاقات ان کی کب ہوتی ہے، پہلی ملاقات اب دیکھنا یہ ہے ان کی پہلی ملاقات کب ہوتی ہے اور فیروز خان عدالت میں کب جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔